تو آج کا پروگرام علم و عالم آپ دیکھ رہے ہیں اور فضان رمضان آج کا ٹاپک ہے. ہمارے ساتھ جس اسٹوڈیو میں جو مہمانان گرامی موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کا آپ کو تعارف کرتا چلوں. میرے مراد جناب مشہور معروف مذہبی اسکالر مفتی پاکستان، خطیب پاکستان، میرے مراد جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین ضیائی الحسینی صاحب. السلام علیکم. مزاج گرامی، الحمدللہ. مفتی صاحب سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ عظیم الشان رمضان کریم کی آمد ہم سب پہ اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ پھر فضل کرم ہو گیا. رب کائنات ہمیں عظیم الشان اس ماہ مقدس میں ایک دفعہ پھر زندگی عطا فرمائے کہ اس عظیم الشان مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنا سجود ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. مفتی صاحب، رمضان کی آمد اور رمضان کے لیے جب انسان تیار ہوتا ہے تو انسان کی جو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کو حقیقی خوشی میں تبدیل کرنے کے لیے انسان روزہ رکھتا ہے. تو اصل میں رمضان ہے کیا مفتی صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ماشاءاللہ. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ماشاءاللہ. بہت ہی زبردست پروگرام کے ساتھ آپ ہر بار ہر جمعے کو ہر پروگرام جو کرتے ہیں لاجواب کرتے ہیں. ماشاءاللہ. بہت پروفیسر اعجاز بشیر صاحب اور آپ کی ساری ٹیم کو سلام عقیدت ہے. وعلیکم السلام. رمضان المبارک کی آمد ہے آج سے 2 3 4 دن بعد انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ آ جائے گا. اس کے لیے مومن کو خوشی یہ ہے، اور اس کے لیے خوش ہونا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. یہ تو کم دن رہ گئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رمضان سے 2 مہینے پہلے رمضان کی خوشیاں شروع فرما دیتے ماشاءاللہ. اور صحابہ کو بارہا کہتے کہ تمہیں مبارک ہو رمضان آ رہا ہے، تمہیں خوشخبری ہو رمضان آ رہا ہے. یہاں تک کہ پوچھا جاتا کہ صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ کون آ رہا ہے؟ تو صحابہ تذبذب کا اظہار کرتے، یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ کون کس کا استقبال کرے گا؟ کیا کوئی جو ہے نا دوسرے ممالک سے کوئی بادشاہ آ رہا ہے؟ کیا کسی لشکر سے ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے؟ کیا ملنے والا ہے ہمیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے رمضان آ رہا ہے. سبحان اللہ. مومنوں کا استقبال رمضان کرے گا اور رمضان کا استقبال مومن کرے گی. واہ. رمضان کا ایک تو لفظی معنی ہے، گرمی کے موسم کو کہتے ہیں اور جلا دینے والی گرمی کو کہتے ہیں. ایک تو معنی یہ ہے، علماء نے کہا ہے کہ چونکہ یہ جب رمضان فرض ہوا یا جس وقت اس کا نام رکھا گیا تو وہ گرمیوں میں مہینہ تھا، جھلسا دینے والی گرمی تھی، اس لیے اس کو رمضان کہہ دیا گیا. دوسرا ایک علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس طرح گرمیوں میں گھاس بھوس وغیرہ جل جاتی ہے اور فاضل جس طرح جسم سے پسینہ نکلتا ہے اور فاضل مادے جل جاتے ہیں، رمضان المبارک میں انسان کے گناہ جل جاتے ہیں اور گناہوں سے طہارت بندہ حاصل کرتا ہے. اس عظمت و رفعت کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے رمضان کہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس ماشاءاللہ. کی عظمتیں بے شمار ہیں، بے شمار اس کی رفعت و کمال ہیں. یہ آتا ہی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبریاں سنائی ہیں اس کے لیے کہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو کائنات کا رب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. مفتی اور آسمان دنیا پہ جلوہ گھر ہو جاتا ہے. بے شک. اور رب کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہوتی ہیں اور سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. جو انسان کو گمراہ کرنے میں دن رات لگے رہتے ہیں انہیں بند کر دیا جاتا ہے، انہیں روک دیا جاتا ہے تاکہ انسان شیاطین کے حملوں سے بچ کر اللہ عز و جل کی طرف رجوع کر لے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رب کی رحمت کتنی وسیع ہوتی ہے اور ہمارے لیے کیا کیا سہولیات میسر کرتی ہے. جو دشمن اسلام اور دشمن مسلمان اسلام کی سرحدوں کو پامال کرنے کے لیے انسان کو ورگلاتا ہے، اسے راہ خدا سے بھٹکاتا ہے. اللہ ان شیاطین کو بند کر کے کہتا ہے مسلمانوں، مومنوں، میرے محمد کے غلاموں، آ جاؤ، میری رحمت بھی آوازیں دے رہی ہے
اور تمہارے راستے روکنے والے شیطان بھی روک دیے گئے ہیں. اب کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اس سے رک جائے گا، وگرنہ جو اللہ کی رحمت کا ذرہ برابر بھی امیدوار ہے اس کے لیے اللہ کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں. اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل ماشاءاللہ کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. تو اللہ عز و جل کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہوتی ہیں. مومن اسے تلاش نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کی تلاش بعد شروع ہوتی ہے، اور استقبال کرنے کے لیے اللہ کی رحمتیں پہلے موجود ہوتی ہیں. ماشاءاللہ اس لیے اس ماہ مقدس کا استقبال بندے کو اللہ کا مہمان سمجھ کے کرنا چاہیے، اور یہ ہے بھی اللہ کا مہمان. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ اللہ کا مہمان تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کی تکریم کرنی ہے. پروفیسر اعجاز بشیر صاحب، آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں، اور ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ ہم مہمان کی قدر اس کی حیثیت دیکھ کے کرتے ہیں. بے شک کہ وہ کس درجے کا ہے، کس حیثیت کا ہے، پیسے میں اس کا کیا وقار ہے، علم میں اس کا کیا مقام ہے، اس کی جو ہے نا گفتگو کیسی ہے، اس کا معاشرے میں کیا مقام ہے، وہ نیک کتنا ہے، وہ برا کتنا ہے، یا جس طرح بھی ہے. ایک عام مہمان ہو اس کا لوگ اس طرح استقبال نہیں کرتے، لیکن ایک وزیر اعظم کی طرف سے آیا ہوا مہمان، اس کا استقبال کس طرح کیا جاتا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے. دوسرے ملکوں سے وزیر اعظم کے مہمان آتے ہیں تو سینکڑوں لوگ اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود ہوتے ہیں، پھر انہیں استقبال سے وزیر اعظم ہاؤس لایا جاتا ہے. تو کیا ہے، مہمان جس درجے کا بھی ہو، لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مہمان وزیر اعظم کا ہے، اس لیے پورا ملک اس کی پروٹوکول کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم کا مہمان نہیں ہے، یہ کسی پروفیسر صاحب کا، کسی مفتی صاحب کا، کسی محقق و مدقق کا مہمان نہیں ہے. کائنات کے خالق و مالک کا مہمان ہے، اور مالک خود ہماری طرف تحفہ کے طور پر بھیج رہا ہے، اور ہمیں دیکھ رہا ہے کہ مومنوں نے، مسلمانوں نے میرے مہمان کی کس طرح قدر کرنی ہے. اور یاد رکھیے، اگر بندہ کسی کے مہمان کی قدر نہ کرے تو وہ مہمان بھی شاید دوبارہ اس پروٹوکول ہمیں وہ جو ہے نا سہولیات ہمیں نہ دے، اور جو بھیجا جس کی طرف سے آنے والا مہمان ہے وہ بھی ہم سے شاید جو ہے نا رحمت کے دروازے بند کر لے. اگر ایسا ہے جہاں رب کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور جہاں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرائض کا 70 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اگر اس کی بے ادبی ہو گئی، اس کی جو ہے نا قدر ہم نہ کر سکے، اور اس مہمان نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کر دی، تو ہمیں فیضان ملنے کے بجائے ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہمارے ایمان کا نقصان ہوگا. اگر ہم اللہ کی بارگاہ سے اس کی رحمت اور اس کے فضل کے سوالی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے مہمان کی ہم قدر کریں، ہم اس کی عزت کریں، ہم اس کا حق ادا کریں، اور اس کی قدر اللہ کی رضا کے لیے کریں. اللہ کی رضا کے لیے کریں. شاندار بیان مفتی صاحب کا، اور عظیم الشان ماہ مقدس ہمارے زندگی میں آمد اس کی. ایسا عظیم الشان مہینہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں عطا فرمانے جا رہا ہے کہ جس میں جن فرشتوں نے رب کائنات کے عرش کو تھاما ہوا ہے. ایک مومن جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ دار کی جب دعا اس کے منہ سے نکلتی ہے تو وہ آمین کہتے ہیں. سمندر کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں انسان کی مغفرت کے لیے دعا خیرات کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب کائنات کہ جس طرح اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، اور جس طرح اس چاہنے کے باوجود اس نے بھوک برداشت کی، صبر کیا، اور کوئی غلط کام نہیں کیا، تیری عبادت میں لگا رہا، تو اس کی بخشت فرما دے، تو اس کی مغفرت فرما دے، اور اعلیٰ علیین میں اور اعلیٰ جنتوں میں اس کا مقامات عطا فرما دے. عظیم الشان ماہ مقدس رمضان جب کسی انسان کی زندگی میں جب آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انسان کی خوش بختی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے، بڑا زبردست آپ نے بات کی ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں، دعائے مغفرت کرتی ہیں. دیکھیں وہ اللہ کی بڑی جو ہے نا عظیم مخلوق ہے، بے شک. اور ہمیں جو اللہ نے سہولیات دی ہیں
ان کے پاس وہ سہولیات میسر نہیں ہیں، بالکل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ انسان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، بے شک، اور انسان کی دعا پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں، اور فرشتے مغفرت کی جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ رمضان کا روزہ دار ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، میرے اعمال میں کمی ہو سکتی ہے، روزہ دار کے اعمال میں بھی کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی نورانی مخلوق جو اللہ کے حکم کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جن کی جو ڈیوٹی لگی ہے وہ 100+ جو ہے نا اسے پورا کرتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے لگائی ہے، بے شک، بے شک، کہ میرے روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت تم کرو۔ تو جب فرشتے گویا اللہ تعالیٰ ہر صورت میں روزہ دار کو بخشنا ہی چاہتا ہے، بخشنا ہی چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جنتوں کو سجایا جاتا ہے، اور ایسی سجاوٹ کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ پورا سال رب کائنات روزہ دار کے لیے جنت سجا رہا ہوتا ہے، فرشتوں سے بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس میں میرے روزہ دار آئیں گے، ان کے لیے انعامات اکرامات رکھے ہیں، ان اعلیٰ جنتوں کو اعلیٰ طریقے سے سجاؤ، اور کیونکہ یہ وہ بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کے روزے اچھے سے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے احسان کہ عظیم ہے ہم سب پہ کہ اللہ تعالیٰ یہ رب کریم کی طرف سے عظیم شان مہینہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ اس کے اوپر مزید بھی مفتی صاحب سے باتوں کا سلسلہ جاری ساری رہے گا، اور ابھی ہمارے ساتھ